اپنا موقف رکھ رہا ہے۔ دلائل ہیں کہ جس پروردگار نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، یعنی اس دنیا سے فرصت حیات جب میری ختم ہوگی، پھر میں نے اس کی بارگاہ میں اس دنیا کی کارگزاری لے کے پیش ہونا ہے، تو اس کی عبادت میں نہ کروں؟ ایسی کون سی وجہ ہے میرے لیے، کون سی بات ہے ایسی کہ میں اس کی عبادت نہ کروں؟ تو مفسرین کرام نے فرمایا یہ پوری سورت کا مرکز ہے، یعنی دعویٰ سورت یہ آیت ہے۔ مجھے جس نے پیدا کیا ہے اور جس کی بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے، میں اس کی عبادت نہ کروں، آخر کیوں؟ یعنی آبدوں میں خاص اللہ پاک کی عبادت ہے کہ میں صرف اسی کی عبادت کروں۔ اگلی آیت بتا رہی ہے اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی، کہ تمہارا جو موقف ہے کہ اللہ پاک کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ پاک کے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کے جو پیارے ہیں ان میں سب سے پہلے تو پیغمبر ہوتے ہیں نا، پھر جو اولیاء کرام ہیں وہ برحق ہیں، ان کا احترام جو اللہ رب العالمین سے دل لگائے جی رہے ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا دل اللہ پاک سے لگا ہوا تھا، یعنی ان کا کردار بتاتا ہے، ان کے افکار بتاتے ہیں، تو وہ بہت معتبر لوگ ہیں، محترم لوگ ہیں۔ ہم تو ماننے والے لوگ ہیں لیکن صحیح ماننے والے ہیں۔ کتنا ہی کوئی اللہ پاک کا قریبی کیوں نہ ہو جائے، اس کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ وہ کتنا ہی اللہ پاک کا پیارا کیوں نہ ہو جائے، وہ تدبیر کائنات میں اللہ پاک کا شریک نہیں ہے، وہ تخلیق کائنات میں بھی شریک نہیں ہے، یعنی وہ اولاد دینے میں بھی شریک نہیں ہے، وہ حیات دینے میں بھی شریک نہیں ہے، وہ دنیا کے حالات دینے میں بھی شریک نہیں ہے۔ اولیاء کرام کے تو ہم پیروکار ہیں، ہم الحمدللہ سلسلے والے لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پیروں کی پوجا شروع کر دیں۔ پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید سب سے پہلے وجدان میں اتار دے۔ ہمارے شیخ صاحب فرماتے ہیں تمہارا پہلا قدم ہی ٹھیک نہیں ہوگا اگر تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے دل لگاؤ گے، کوئی توقع جوڑو گے، کوئی امید وابستہ کرو گے کہ فلاں مجھے کچھ دے دے گا یا فلاں کی طرف سے مجھے کچھ مل جائے گا۔ تمہارا پہلا قدم ہی غلط ہے۔ پہلا قدم اس وادی میں یہ ہے کہ تمام توقعات اللہ پاک سے جوڑ لو، اللہ پاک کے غیر سے توڑ دو۔ اب جو ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی ہیں، یہ بھی تو ہمارے مشائخ کی ترتیب ہے نا۔ ان کی پہلی بات کیا ہوتی ہے، یہ جو نمبر یاد کرتے ہیں، اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ پاک کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے۔ یہ پہلی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو گویا کہ یہ اکابرین کی ترتیب ہے، یہ نہیں کہ یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اپنی طرف سے جملہ فرماتے ہیں یا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مبلغ اعظم انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات بتا دی ہے، یا حافظ یوسف صاحب نے، ایسا نہیں ہے، یہ اکابرین کی ترتیب ہے۔ تو ہمیں جن سے یہ بات ملتی ہے تو ہم ان کا نام لے کے بتاتے ہیں ہمیں انہوں نے یہ بات بتائی، تو یہ ہمارے سب بڑوں کی ترتیب ہے۔ اور اس جملے کا جو ربط ہے، جو سند جاتی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا قدم ہے اس وادی کا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پاک کا کسی کو شریک مان لیں؟ نہیں ہو سکتا۔ ہماری خانقاہوں سے پہلا سبق ہی یہ ملتا ہے
جہاں سے پوجا پاٹ کا سبق ملتا ہے وہ تو سب خرابی کے گڑھ ہیں۔ جہاں سے یہ سبق ملے کہ ایک اللہ سے اپنی امید توقع جوڑ لو، اللہ کے غیر سے توڑ لو، سمجھ لو کہ وہ اصل خانقاہ ہے، وہ اصل تبلیغ ہے، وہ اصل تدریس ہے۔ جہاں توحید کے معاملے میں ڈنڈی ہو وہاں سارا کام خراب ہے۔ اس لیے بعض ائمہ مفسرین نے فرمایا کہ دعوی سورت یہ آیت ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور ہمارے ایک استاد فرماتے تھے کہ اگر مجھے اکابر اجازت دے دیں تو میں کہوں کہ پورے قرآن کا دعویٰ یہ ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کون سی رکاوٹ ہے میرے لیے، کون سی ایسی وجہ ہے کہ میں اس ہستی کی جو وحدہ لا شریک ہے اس کی بلا شرکت غیر عبادت نہ کروں، غلامی نہ کروں، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس کے سامنے میں آخرت میں جواب دہ ہوں گا، اس کی عبادت کیوں نہ کروں؟ اور جن کو شریک ٹھہراتے ہیں کیا میں انہیں شریک مان لوں بھلے اللہ کے بہت پیارے ہوں؟ تو اللہ پاک اگر پکڑ لیں تو وہ میرا کوئی معاملہ سدھار نہیں سکتے۔ ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون۔ جسے اللہ پکڑ لے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ آ گیا ہے، یہ اس جوان کا عقیدہ تھا جو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بڑھی کا کام کرتا تھا، ہے عبادت گزار کنارہ کش ہو گیا تھا، کلمہ حق کہنے کے لیے آ گیا تھا۔ اس نے کہا ایسے معبودوں کی میں کیوں پوجا کروں جو اللہ کی پکڑ سے مجھے چھڑا نہیں سکتے، ان کی کوئی بات نہیں چلتی، کوئی سفارش ذرا سی۔ اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے، اللہ پاک اپنی پکڑ سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمانا۔ اگر وہ پکڑ لے تو پھر کوئی چھڑا۔ نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، خیال رکھنا اگر اللہ نے پکڑ لیا تو پھر تمہیں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، اس لیے اپنی آخرت کا خیال کرنا۔ یہ حدیث پاک میں یہ امت کو سمجھانا مقصود تھا۔ انی اذا لفی ضلال مبین۔ اگر میں ان کمزور معبودوں کو مان لوں جو جن کی نہ بات چلے، شفاعتہم سفارش نہیں چلے گی، ولا ینقذون جو چھڑا بھی نہیں سکیں گے، ان کو اگر میں مان لوں تو پھر میں پکا اور کھلا گمراہ ہو جاؤں گا۔ اس لیے انی آمنت بربکم، تمہارے پروردگار پہ میں ایمان لاتا ہوں، فاسمعون، بس تم بھی میری بات کو مان لو۔ سن لینے کا مطلب کیا ہے؟ میری بات کو مان لو، ایک اللہ کو مانو، اللہ پاک کی عبادت میں کسی کو شریک تم بھی مان لو۔ اس کے بعد جو قرآن شریف کی آیت ہے وہ ہے قیل ادخل الجنہ۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کو ان ظالموں نے شہید کر دیا، کہ بڑا حمایتی آیا ہے، چل اس کو شہید کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہادت بظاہر تو وہ خون میں لت پت شاید تڑپتی ہوئی لاش دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کو جو اللہ پاک کی طرف سے نعمت ملتی ہے اور جو کیفیات لذت کی اسے نصیب ہوتی ہیں وہ کسی نعمت میں ہے ہی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ شہدائے راہ حق اللہ پاک کی بارگاہ میں جنت میں بھی عرض کریں گے مولا سب نعمتیں بے مثال ہیں، سب راحتیں لاجواب ہیں، لیکن وہ لذت جو شہادت کے موقع پہ ملی تھی وہ کچھ اور تھی۔ وہ کوئی الگ ہی مزہ تھا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو
جب گھائل کیا جاتا ہے تو اسے اس طرح لگتا ہے جیسے کوئی انگلی پھیر رہا ہے۔ اس لیے آگے دیکھیں، قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا، اس شہید نے، شہید راہ حق نے کہا، اے کاش میری قوم کو پتہ چل جاتا، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس بات کا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے بڑا عزت دار بنا دیا۔ اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، ادھر انہوں نے سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ صحابہ شہید ہوتے تھے تو کیا جملہ ہوتا تھا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ عجیب بات ہے یہ، جن کا دل اللہ سے لگ جاتا ہے پھر اللہ ہی سے لگے رہتے ہیں۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہمارے ایک دوست نے یہ شعر، ایک بڑے شیخ تھے اللہ انہیں اعلیٰ درجے نصیب فرمائے، گئے سالوں کی بات ہے، یہ شعر ان کے سامنے پڑھا تو انہوں نے کہا یہ مجھے لکھ کے دو۔ وہ خطاطی کر کے دیا تو انہوں نے بالکل اپنی نشست کے اوپر لکھوا دیا، لگا دیا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ پاک سے جو آشنائی ہے، اس کی جو لذت ہے، وہ دونوں جہانوں کی نعمتوں سے بے پرواہ کر دیتی ہے، بے نیاز، کیونکہ اس آشنائی کی لذت ہی ایسی ہے کہ کسی چیز میں اور کسی چیز میں وہ لذت ہے ہی نہیں۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ شاید اس لڑکے کے خاندان والے رو رہے ہوں کہ اسے شہید کر دیا ہے، اسے ذبح کر دیا، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے وہ جملے جب انہیں کہا، اسے کہا گیا جا جنت میں، اللہ پاک نے قرآن شریف کا حصہ کیا دل بنا دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو سورہ یاسین کا معمول رکھتا ہے کبھی اللہ اسے دنیا میں تنگ نہیں ہونے دیتے، یہاں تک کہ اکابرین نے فرمایا ہے موت کی تنگی سے بھی اللہ پاک اس کو بچا لیتے ہیں جو روزانہ سورہ یاسین پڑھتا ہے۔ اور اس کا بہترین وقت کون سا ہے؟ صبح کی نماز کے بعد، یہاں تک کہ موت کی تلخی سے بھی اللہ پاک اس کو بچا لیتے ہیں۔ ادھر اسے کہا گیا جنت میں جا، اس کی بات دیکھیں اللہ پاک نے ہم تک پہنچا دی، جس طرح احد کے شہداء کی بات اللہ پاک نے ہم تک پہنچائی ہے۔ فرحین بما